اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، 9th کلاس. بیٹا آج ہم ٹاپک اسٹڈی موضوعاتی مطالعہ 9th کلاس لیسن نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت. عزیز طلباء، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس پہ ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سبھی پہ کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اور انسان جب اپنے وجود اور اپنے ارد گرد ان گنت چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے، اس میں آبزرو کرتا ہے، تو اسے یہ بات دریافت کرنے میں کوئی دقت، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو کوئی ذات ہے جو قدرت رکھنے والی ہے، کوئی ذات ہے جو پرورش کرنے والی ہے، حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے. تو اب تمام چیزیں جو ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا وجود ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دانائی سے نوازا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کا پایا جانا ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، قدیر ہے، حکمت والی ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے. اب اس کے متعلق ہم مثال لیتے ہیں. جب انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، ایک کرسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، ایک میز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا، اور اسی طرح یہ دنیا کا، کائنات کا نظام، اس میں سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، چاند کا نکلنا، دن کا آنا اور رات کا چھا جانا، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یہاں پر ہمارے لیے سبق دیتی ہیں. اس سے ہم آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے. اور یقیناً پارہ نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. تو ہمیشہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء سے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھوں گا تب مانوں گا. تو عزیز طلباء، ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ہمارے لیسن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے، اور اس میں پہلی آیت مقدسہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. سورہ بقرہ کی ورس نمبر 21 ہے. تو اس کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور پہلا شارٹ کویسچن ہے ہمارے لیے، عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس میں تھوڑا سا لانگ کر کے بتایا گیا ہے، لیکن اس کو میں کلوز کر کے، وائنڈ اپ کر کے آپ کے سامنے اس کی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ نے اس نے کیا تو اس کا حکم مانو، آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو،
کان اس نے دیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، تو ایک ایک نعمت کے متعلق یاد کروایا گیا۔ لیکن جب ہم نے شارپ ایسن لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمام نعمتوں سے، اس میں آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، ساری کی ساری نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو ہر لمحہ اس ذات قدرت اور اس کے احکام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم صرف اتنا شارٹ کویسچن لکھیں گے کہ عبادت و بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو ہر لمحہ اس ذات، اس قدرت اور اس کے احکام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ عبادت و بندگی کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس میں شارٹ کویسچن اسی کے سٹارٹ میں ہے کہ سوچ کا درست زاویہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ سوچ کا درست زاویہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر شارٹ کویسچن آئے تو ہم اس میں لکھیں گے کہ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے، اور اگر MCQs میں پوچھ لیا جائے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ محبت الہی ہوگا۔ اور اس کے بعد والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ والی لائن چھوڑ کے 7 والی لائن کے اینڈ پہ ہے آیت مقدسہ، اس کا ترجمہ ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگلا شارٹ کویسچن ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے، ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا اسی پیرا کی، اسی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی 4تھی لائن کے اینڈ سے دیکھیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ تو اور اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا ہمارا شارٹ کویسچن ہے کہ تقوی کا حق کب ادا ہوگا؟ تقوی کا حق کب ادا ہوگا؟ تو اس کا ہم نے آنسر لکھنا ہے، دوسرا صفحہ دیکھ لیں، یہاں پر آیت مقدسہ لکھی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو گفتگو میں سلیقہ، ترجمے سے بالکل نیچے، گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی صفحے کے نیچے دیکھیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد ورس نمبر 33۔ یہاں پر اس آیت کا ترجمہ ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کیونکہ اس سے ہمارا ایک شارٹ کویسچن بن رہا ہے کہ اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ اطاعت کے بغیر۔ MCQs میں آئے تو اطاعت لگائیں گے، اور اگر شارٹ کویسچن میں آئے تو ہمیں پورا لکھنا پڑے گا، ساتھ آیت کا حوالہ بھی ہم ساتھ رکھیں گے۔ اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ ٹاپک اسٹڈی کا لیسن نمبر 2 آج ہم نے ہاف کیا ہے۔
اطاعت سے اوپر جو ہیڈنگ یہاں پہ دی ہوئی ہے اطاعت، اس سے اوپر جو شارٹ کویسچن بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں لانگ کویسچن ہی کیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، یہ لانگ کویسچن ہے، اور جو شارٹ کویسچن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح ازبر کریں گے۔ والسلام۔